لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ جلد و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ محمد رسید صاحب، صاحبزادہ آفتاب صاحب، بھائی اقبال صاحب، فضل کریم صاحب، بھائی نبی احمد صاحب، دیگر معزز بھائی، سامعین و حاضرین، دیکھیے یہ جو ایک ماہانہ سلسلہ ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ایک تو بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جب آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں. میں نے خطبہ جمعہ میں پرسوں والے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو کس کس جگہ پہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ خواہش نفس ہے. چونکہ انسان جب بھی اللہ سے دور ہوتا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے. اپنی خواہشات کا مطلب کیا ہے کہ کبھی میری مرضی اور ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی اور ہوتی ہے. جب وہ دونوں مرضیاں ٹکرا جاتی ہیں تو انسان بھٹک جاتا ہے، اکثر بھٹک جاتا ہے. یہاں تک کی بات نہیں رہتی، پھر کبھی اس کی اولاد کی مرضی اللہ کی مرضی سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی اس کی بیوی کی مرضی اللہ کی مرضی سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی اس کے دوستوں کی مرضی اللہ کی مرضی سے ٹکرا جاتی ہے. تو یہ ہیں اصل وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. شیطانی وسوسے بہت بعد میں آتے ہیں، انسان یہاں پہ ہی ناکام ہو جاتا ہے. یہ درس قرآن کا سلسلہ اس لیے شروع کیا جاتا ہے، پہلے تو ایک نفسیاتی جو معاملہ ہے اس کو سمجھ لیں. جیسے آپ کی یہ گروتھ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کوشش کرتے ہیں، پہلے وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر آپ اس کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں. منزل کیا ہوتی ہے کہ یہ خود اپنے قدموں پہ چلنا شروع کرتے ہیں. یہ ہے تمہاری جسمانی ارتقاء. پہلی گود ظاہر ہے، ماں کی گود جو ہے وہ تربیت گاہ ہے، ادارہ ہے. اس کے بعد آپ بچے کو مدرسے مسجد پڑھنے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول کیوں بھیجتے ہیں، کالج کیوں بھیجتے ہیں، یونیورسٹی کیوں بھیجتے ہیں، کیوں یہ سارے کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے ان کی فیسیں پوری کرتے ہیں، ان کے سارے معاملات پورے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو یہ میں نفسیات کا ایک ٹاپک ہے جو
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک ہے میرے جسم کی گروتھ اور ایک ہے میرے ذہن کی گروتھ۔ جسم کی گروتھ تو میرے یہ کھانے پینے سے جو والدین مہیا کرتے ہیں، پہلے دودھ پلاتے ہیں، پھر کھانا، پھول، سبزیاں، گھی وغیرہ۔ نفسیات والے کہتے ہیں کہ پہلے ماں سکھاتی ہے، باپ سکھاتا ہے، پھر اسکول والے سکھاتے ہیں، پھر آگے یونیورسٹی کالج تک وہ ریسرچ کرتا ہے، تاکہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کی بھی گروتھ ہو۔ جیسے اس کا جسم بڑھ رہا ہے نا، ویسے اس کا ذہن بھی نشو و نما ہے۔ اگر ایک بندہ 20 سال کا اس کا جسم ہو گیا ہے اور ذہن ابھی 5 سال کا ہے، تو آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے گا، پریشان کرے گا۔ بھائی اگر کوئی 50 سال کا بھی ہو گیا ہے اور اس کی ذہنی گروتھ نہیں ہوئی، وہ ذہنی طور پہ ابھی 10 سال کا ہے، تو علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ اصل میں آپ کو بات بتانی تھی۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ انسان کا جسم ہی نہ بڑھے بلکہ اس کا ذہن بھی نشو و نما۔ اچھا، نشو و نما ذہن کیوں پائے؟ اس لیے کہ اب ساری زندگی والدین نے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ اپنے زندگی کے، کاروبار کے، دکان کے، اسکول کے جتنے بھی مسائل ہیں، اپنے بیوی بچوں کے، وہاں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہے انسان کی ذہنی گروتھ، کہ جب فیصلوں کا وقت آئے، اگر آپ موبائل چھوڑ کے میری طرف توجہ کریں گے تو شاید فائدہ ہو جائے ہے۔ ہاں، مہربانی یہ ایک آیت میں اگر آج سیکھ لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، ہر شخص کا یہ جی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس قابل ہو جائے کہ اگر فیکٹری ہے تو اس کا بچہ فیکٹری کو سنبھال لے، اگر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ کھیتی باڑی کے اصول سیکھ لے، اتنی نشو و نما پا جائے کہ وہ خود فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب ہمارا دین جو بات کرتا ہے، یہ تو ہے نا آپ کی دنیا کی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے دین اس میں فوکس کیوں کرتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو اس کو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو گیا ہے تو آپ سختی کر کے بھی اس کو نماز اللہ کے سامنے۔ اب اس کو قرآن کریم کی تعلیم دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھاؤ، سکھاؤ۔ بھائی دین بھی تو ایک پروسیس بتا رہا ہے نا، وہ کیوں بتا رہا ہے؟ پہلے اگر تو کوئی کام کرتا تھا تو تیرے والدین روک لیتے تھے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، پھر اس اساتذہ نے تمہیں سکھایا۔ منزل یہ نہیں، منزل یہ ہے کہ اتنا قرآن تو سیکھ لے کہ تو اپنے نفس کا خود محاسبہ کر سکے۔ بھائی قرآن کیوں سیکھنا ہے؟ حدیث کیوں سیکھنی ہے؟ سیرت پیغمبر کیوں سیکھنی ہے؟ تاکہ نفس اور شیطان کے وسوسوں کا محاسبہ تو خود کرنے کے قابل ہو جائے کہ یہ خواہش نفس ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، میں نے اس خواہش کو دبا کے اللہ کے سامنے جھکنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو میں نے چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اگر آپ اپنا محاسبہ خود کرنے کے قابل نہیں ہو سکے تو آپ تو کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ ہے وہ مرحلہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ میں بتایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی بندہ بیعت ہوتا ہے اس کو مبتدی کہتے ہیں، ابتدا والا، ابھی یہ اسکول میں داخل ہوا تو منزل کیا ہے؟ منتہی، کہ بھائی وہ اتنا دین کا علم حاصل کر لے کہ اب وہ شیخ سے اگر دور بھی ہے تو اپنا محاسبہ خود کرنے کے قابل۔
اپنی زندگی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق بسر کرنے کے قابل ہو جائے. یہ ہے بیعت کا مقصد، مبتدی سے منتہی تک. یہ آیت میں آج اس کی اطلاعات میں ظاہر ہے چونڈا میں بہت بڑا اجتماع تھا. احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا کتاب تھا میرے ساتھ، پہلے میرا تھا، بعد میں اس کا. تو یہ 1931 سے یہ ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ظاہر ہے اس وقت انجمن حمایت اسلام اور علی گڑھ یونیورسٹی اور یہ انجمن تبلیغ اور اسلام، یہ 3 مراکز تھے مسلمانوں کے بڑے صغیر. تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ جو دور ہے نا فتنوں کا دور ہے. فتنہ آزمائش کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں، اور ایک فتنے کا اصطلاحی معنی ہے کہ جہاں آپ حق اور باطل میں فرق نہ کر پائیں، اتنا الجھا دیا جائے آپ کو کہ آپ اس قابل نہ رہیں کہ میں یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کنفیوز ہو گئے. تو یہ شروع سے اسلام مخالف طاقتیں جو ہیں ان کا یہ معاملہ رہا ہے. تو پہلی بات جو ہے وہ یہ سیکھنے والی، میں نے یہ جو خطبات چھپے ہیں ان میں بھی اس موضوع کو میں نے ڈسکس کیا ہے. ابتدا ہے ہمارا عقیدہ. بھائی اگر عقیدے میں کلیئرٹی ہوگی نا تو پھر آگے عوام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کے ادھر ادھر چلانا نہیں پڑے گا. عقیدے کی روشنی میں آپ اپنا سفر طے کریں. عقیدہ کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی میں نے پہلے بھی یہ تشریح عرض کی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے. آئیے نعبدو کا بھی جملہ ٹھیک تھا، تیری عبادت کرتے ہیں ہم، تیری نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ لفظ یا جو لگایا گیا صرف فقط، یہ اس کو ماشاءاللہ فضل کریم صاحب تو جانتے ہیں، یہ کلمہ حسر ہے. کا کی جو ضمیر ہے، کا کی ضمیر یہ ہے کہ یا اللہ میں ہر طرف سے منہ موڑ کے تیری طرف آیا. اور پھر اس کا یہ معنی بنتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا. عقیدہ یہ عبادت بھی اللہ کی ہوگی اور استعانت بھی اللہ کی. اب ہم نے اللہ سے یہ بات کر لی، عبادت کریں گے کیسے؟ بھائی ہم نے اللہ سے کہہ دیا کہ مولا کریم تیری ہی عبادت کریں گے کیسے؟ کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے حج کریں گے، کیسے روزہ رکھیں گے، کیسے کریں گے عبادت؟ اب یہ جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس کو وسیلہ کہا گیا. بھائی اگر اس کے رسول کا، اس کے نبی کا وسیلہ درمیان میں موجود نہیں ہوگا تو آپ عبادت کر نہیں سکتے. اس لیے جب نماز کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کیا ہے؟ جیسے میں کرتا ہوں تم کرتے رہو. اب یہ چیز جو ہے نا اصل میں شیطانی طاقتیں جتنی بھی ہیں، علامہ اقبال نے بھی اپنے تھیسس میں اس کا یہی اظہار کیا. علامہ اقبال نے بھی یہی لکھا ہے کہ میں نے یورپ میں اور ادھر لبنان میں بھی اس وقت عیسائی کا یہ بڑا چل رہے تھے معاملات. اس نے کہا کہ ان کا فوکس صرف ایک ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو متنازع بنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نبی کو متنازع کیوں؟
اس لیے کہ بندے اور اللہ کے درمیان وسیلہ نبی ہے. تو جب وسیلہ متنازع ہو جائے گا تو دین سارے کا سارا متنازع ہوگا. تو شیطانی طاقتیں جب بھی آپ پر حملہ کرتی ہیں وہ وسیلے پہ کرتے ہیں، وسیلے کو متنازع بنا. اب اللہ نے بھی کیٹیگوریکلی یہ بات ارشاد فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. چلو بھائی، اگر تم نے وسیلے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ہم نے بتا دیا کہ ہمارا راستہ تو وسیلے سے ہو گیا. اب یہ آپ کے دنیاوی کاموں میں بھی اور اخروی کاموں میں، اس کو ذرا اچھی طرح سے جملہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ وہ جملہ میں نے وہاں لکھا ہوا کہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے. اب آپ کو والدین سے کچھ ملتا ہے، اساتذہ سے کچھ ملتا ہے، ایون کہ اللہ کے نبی سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو کچھ ملتا ہے، یہ سب کچھ وسیلہ ہے. نبی سے بھی جو ملا ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ. والدین سے بھی جو ملا ہے وہ وسیلہ، اساتذہ سے جو ملا وہ وسیلہ. تو اپنے عقیدے کی کلیئرٹی جو ہے وہ یہ، اور اس کے لیے وہ حدیث چونکہ اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے، اللہ معطی وانا قاسم. جب سرکار فرما دیں کہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، آپ کوئی پریشانی رہ جاتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. عبادت بھی اللہ کی ہے، استعانت بھی اللہ کی ہے، نبی وسیلہ. ہاں اس کو ذرا آج اچھی طرح آپ نے سمجھ کے جانا، تاکہ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ کی یہ پریشانیاں جو ہیں یہ قرآن کریم کی روشنی ہے. قرآن کریم کی روشنی میں آپ کا ایمان جو ہے اس کو روشنی جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے. میں دنیاوی پہلے مثال آپ کو دے دوں. دنیا میں آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی، وابتغوا الیہ الوسیلہ کو دونوں حوالوں سے دیکھ لیں. مثلا آپ نے کھیتی باڑی کرنی تو کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق آپ کھیت میں ہل چلائیں گے، اس میں آپ دانا ڈالیں گے، اس کو پانی دیں گے. لیکن وہ کھیت آپ نے اگایا ہے، آپ نے وہ اس کو پھل لگایا، اس کی نشو و نما آپ نے کی. افرأیتم ما تحرثون، سورہ واقعہ. اللہ نے خود فرمایا تم کھیتیوں کو نہیں دیکھتے، وہ کھیتیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ زراعت تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ کھیتیاں تم اگا رہے ہیں کہ ہم اگا رہے ہیں؟ یعنی دانا آپ نے بویا، آپ دانا توڑتے ہیں تو اس میں کوئی پتا نظر آتا ہے، کوئی جڑ نظر آتی ہے، لیکن ہے نا. بس اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں. قوت نمو اس کے ارد گرد اکٹھی ہوئی. اس اللہ کی جو دی ہوئی قوت نمو تھی زمین کے اندر، اس سے جب دانا پھٹا تو اس سے جڑ بھی نکلی، پتے بھی نکلے. تمہارے توڑنے سے نہیں ہے.
اس پودے کو آکسیجن کی ضرورت تھی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت تھی، سورج کی روشنی اس میں اپنا خوراک تیار کرنی تھی، گلوکوز تیار کرنا تھا۔ سورج کی روشنی کس نے فراہم کی؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اچھا اب میں اگر کوئی بے وقوف انسان کہے میں نے تو اللہ سے کہا ہے یا اللہ میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں، اب وہ خالی کھیت میں بیٹھ جائے اور کہے کہ مولا کریم اگر میں نے وسیلہ اختیار کیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ بھائی میں نے اللہ سے کہا ہے کہ میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں، اب وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے کہ مولا کریم میں نے تیرے دیے ہوئے وسیلے کو اختیار نہیں کرنا، تو وہ جتنی جی چاہے دعائیں کرے اس کا کھیت کبھی بھی لہلہا نہیں سکتا۔ یہ سمجھے وسیلہ کتنا ضروری ہے آپ کے دنیاوی کام کے لیے، کیٹیگوریکلی یہ بات اللہ نے کہی۔ کھیتیاں ہم اگاتے ہیں، تم نہیں اگاتے، ہم تمہیں پھل عطا کرتے ہیں، ہم تمہیں غذا عطا کرتے ہیں، لیکن آنا اس وسیلے سے ہے جو وسیلہ میں نے بتایا۔ اس وسیلے کو چھوڑ کے آئے گا تو تیرا کھیت ویران ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچئے نا کہ وسیلے پہ وہ اٹیک کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ وسیلے سے دور ہو گئے تو یہ اپنے رحمان سے دور، اللہ سے ہی دور ہو جائے۔ اللہ پوچھ رہا ہے قرآن کریم میں، یہ اولاد تم پیدا کرتے ہیں؟ یہاں بولے میں یہ شاہ ہم جسے چاہیں بیٹیاں عطا کریں، یہاں بولے میں یہ شاہ اور یہ سب میں جو ذکرہ نمائے ناسا، جسے چاہیں بیٹیاں بھی دیں بیٹے بھی دیں، اور جسے چاہے باندھ رکھے اللہ جسے چاہے باندھ رکھے۔ اصل یہ وہ دونوں آتے بھی ذہن میں ہے نا، کھیتیوں کو نہیں دیکھتے تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں، یا اللہ اگر تو ہی اگاتا ہے تو پھر ہمیں یہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ٹھیک ہے اگا دے، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا نظام ہے، میں نے قرآن میں حکم دیا کہ وسیلہ اختیار کیا، اگانا میں نہیں، کرنا میں نہیں، لیکن وسیلے کے بغیر آئے گا تو تیرے کھیت برباد ہو جائیں گے۔ اگر نبی کے نکاح کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو کرتا رہ تو آئے تمہیں اولاد نہیں۔ یہ میں نے قرآن کریم سے دو آپ کی دنیا کی مثالیں دی ہیں، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کا عقیدہ کلیئر ہو، اب مجھے اخروی زندگی کے لیے اپنے اللہ کے قریب ہونے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نام آنا ہے تو میرے رسول کے وسیلے سے، اگر رسول کے وسیلے کے بغیر آئے گا تو پھر تجھے قبول نہیں کیا۔ اور بڑیا مثال قرآن کریم نے دی کہ اگر ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادتیں اس لیے برباد کر دیتا ہوں تو وہ میرے وسیلے کو نہیں مانتا تھا، اس نے میرے وسیلے کا انکار کیا۔ یہاں پہ ڈاکٹر عمار ابن جوزی نے بحث لکھی ہے تلبیس ابلیس میں، کہتے ہیں کہ جب ابلیس نے یہ اعتراض کیا 15ویں پارے میں، یا اللہ مجھے یہ بتا کہ تو نے آدم کو میرے اوپر فوقیت کیوں دی؟
یہ 15 پارے کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں. اس کو عزت میرے اوپر، میرے نامہ اعمال میں ہزاروں سال کی عبادت ہے. آدم ابھی پیدا ہوا، اس نے تو ابھی کوئی نیکی بھی نہیں کی، اس کے پلے میں تو کوئی نیکی نہیں. تو یہ بھائی دیکھیے یہاں کو بوڑھا آدمی 80-90 سال کا، اس کو کہا جائے کہ اس کو سجدہ کرو جو ابھی پیدا ہوا ہے، تو غلطی اوکھی ہو جاتی ہے نا. باپے بھی آکھنے کہ یار جڑا یہاں ہوں پیدا ہوا وہاں کو سجدہ کرو. ہاں ابلیس نے بھی یہی سوال کیا، یا اللہ مجھے یہ بتا کہ آدم کو میرے اوپر فوقیت ہے، کیوں اس کو عزت دیا میرے اوپر؟ ابن جوزی بحث تو بڑی لمبی ہے، کتاب تلبیس ابلیس آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں، بہت خوبصورت کتاب ہے. کہتے ہیں یہ اعتراض فرشتوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی فرشتوں کے پاس بھی تو ہزاروں سال کی عبادت ہے، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے سمجھ گئے کہ اگر خالق حکم دے رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے. بھائی حکم اللہ دے رہا ہے، اس میں کوئی وجہ تو ہے. اس بحث کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے جو آخری جملہ لکھا ہے وہ بڑا لکھا ہے. انہی کی کتاب ہے ابن جوزی کی الوفا، جو سیرت کی کتاب ہے، جو جامعہ الازہر کے کورس میں 30 سال پڑھائی جا رہی ہے. یہ تو جلال الدین سیوطی اتنا بڑا آدمی آ گیا، 325 کتابوں کا آتھر ہے یہ ابن جوزی، بہت بڑا محدث اور اپنے دور کا فقیہ آ گیا. آخری جملہ کمال کا، کہتے ہیں ابلیس کی نظر گئی اپنی عبادتوں کی طرف. فرشتوں نے اعتراض نہ کیا، فرشتوں کی نگاہ گئی آدم کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور محمد. تو فرشتے یہ سمجھ گئے کہ ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور وسیلہ مصطفیٰ ایک طرف. یہ پھر بھی باری ہے، اس لیے فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا. تو ایک تو یہ جو آیات میں نے 6-7 آپ کو بتائی ہیں یہ ذہن میں رکھیں. عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ عبادت بھی اللہ ہی کی ہے اور استعانت بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن وہ مدد کیسے کرتا ہے؟ وسیلے سے. وسیلے کے بغیر وہ مدد کرتا ہے. آپ کھیتی جیسے اس نے کہا ہے ویسے نہیں کریں گے، آپ اپنے دانے جہاں کسی شیشے کے اوپر رکھ دیں وہ نہیں ہوگے. جو وسیلہ اس نے بتایا اپنی مرضی کا بھی نہیں اختیار کیا. ہاں جی، یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ وسیلہ اپنی مرضی کا بنا، وسیلہ اس کی مرضی. شاید میں نے وہ شکیل کے گھر پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جس کو وہ وسیلہ بناتا ہے نا پھر اس کی عزت بھی خود ہی کرواتا ہے. والدین کو وسیلہ اس نے بنایا ہے، کسی کی جرت ہے والدین کی نافرمانی کرے؟ بھائی پیدا تو اس نے کیا ہے نا، خالق تو وہ ہے، لیکن وسیلہ اس نے بنایا نا والدین کو. تو جوڑ دیا نشکر لی والدیک، میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں حکم 2 ہیں. اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا. 14ویں صدی کے کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، ابن عباس کی بات کر رہا، جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے. آپ نے فرمایا جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور والدین کا نہ کیا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی فائدہ نہیں. کیوں؟ یہ وسیلہ اس نے بنایا تھا. نبی کو وسیلہ اللہ نے بنایا.
وسیلے کو نہیں مانتا اللہ کبھی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو شیطانی طاقتیں کہاں اٹیک کرتی ہیں؟ وسیلے پہ اٹیک کرتی ہیں، اور وہاں وہ آپ کو کوشش کرتی ہے گمراہ کرنے کی کہ یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ شاید کسی موقع پہ جملے ذہن میں رکھا کریں، سبب کا اختیار کرنا شریعت ہے۔ بھائی کھیت میں ہل چلانا یہ سارا سبب کا اختیار کرنا ہے نا، شادی کرنا سبب کا اختیار کرنا ہے، سبب کا اختیار کرنا ہی شریعت خدا بندی ہے، اور سبب پہ انحصار کرنا شرک ہے۔ سبب پہ انحصار کرنا شرک ہے، یہ ہے عقیدہ۔ یا اللہ سبب اختیار ضرور کیا ہے پر توکل تو اب ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت والے۔ سنت کس کی؟ طریقہ کس کا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیت ہے میرے، ہم نے قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہونے۔ ہاں قرآن کریم سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ وسیلہ پیغمبر سے ہیں، ورنہ آپ عبادت کر نہیں سکتے۔ ایاک نعبد کا کوئی مفہوم نہیں ہے اگر حضور کا وسیلہ نہیں، کوئی عبادت۔ اب دیکھیے سنت کا میں ذرا آپ کو، ماشاءاللہ یہ ہمارے شوکت باجوہ صاحب ہیں، شبیر سے یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ کو بھی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو ٹرم ہے وہ ہے قول، فعل اور تقریر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، اور کوئی کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں، اس کو برقرار رکھیں، تو یہ ہیں سنت کے تین جو ہمارے ذرائع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سنت ہے، سرکار کا فعل بھی سنت ہے، اور حضور کی تقریر بھی سنت ہے۔ یہ علم آپ کو ہونا چاہیے، علم حاصل کریں۔ اچھا کیا ہے ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت وہ جب نبی پاک نے کر کے دکھا دیا۔ فقہ کی زبان میں یہ نہیں ہے، نبی پاک کا کسی کام کو کر لینا صرف سنت نہیں ہے۔ نبی پاک نے تو 11 شادیاں کی، میرے لیے تو وہ سنت نہیں ہے، میرے لیے وہ طریقہ نہیں ہے۔ تو امت کے لیے سنت یہ ہے کہ حضور کوئی کام کریں، ان کا قول، فعل اور تقریر ہو، اور اس کے بعد وہ امت کے لیے رائے رائے۔ ہاں اب جب وہ امت کے لیے چیز رائج ہوگی تو ہم وہ ہیں اہل سنت جو نبی نے امت کے لیے رائج۔ لیکن ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے تو سرکار کی صحبت ہی اختیار کیا، نبی پاک نے دین سیکھا ہی نہیں، تو میں اہل سنت کیسے ہو گیا؟ میں کیسے اہل سنت ہو گیا جب سرکار کو میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی کام کرتے ہوئے؟ میں تو اس دور میں نہیں تھا۔ میں اہل سنت بنا ہوں جماعت کی وجہ سے۔ اہل سنت کیوں بنا ہوں؟ جماعت کی وجہ سے۔ جماعت کون ہے؟
صحابہ اور اہل بیت۔ جماعت کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ چونکہ نہ صحابہ سے سنت مکمل ہوتی ہے نہ اہل بیت سے سنت مکمل ہوتی ہے۔ بھائی صحابہ حضور کے گھر میں تو داخل نہیں ہو سکتے، گھر کی زندگی نبی کی کیا ہے وہ صحابی نہیں بتا سکتے۔ بھائی زندگیاں تو دونوں ہی ہیں نا، اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اسوہ جو ہے یہ دونوں زندگیاں ملے تو، گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی یہ دونوں ملیں گی تو اسوہ مکمل ہوگا۔ تو گھر کی زندگی اہل بیت بتائیں گے، امہات المومنین بتائیں گے، باہر کی زندگی اصحاب رسول بتائیں گے۔ تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہم ان کو جماعت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں اس لیے کہ جس جماعت نے نبی سے دین سیکھا تھا ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ یعنی پہلے نبی وسیلہ تھے، اب جماعت وسیلہ ہے۔ یہ وسیلوں کا ایک تسلسل ہے، درمیان سے اگر کوئی وسیلہ ڈسٹرب ہو گیا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں تک ہے۔ اب رات وہاں اصل میں نا وہ پریشانی ہو گئی، کچھ نوجوان آئے تھے، وہ کہنے لگے دیکھیے آج کل یہ ہوتا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے نماز پڑھی، یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، کچھ کہتے ہیں جی ہاتھ کھول کے نماز پڑھی۔ بھئی اگر نبی کو بھی وسیلہ اختیار کرنا ہے تو کیا کریں؟ کنفیوز ہو گئے۔ دیکھیے یہ شیطانی حملے جو ہیں یہ کیسے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں اور پھر الحمدللہ شرح صدر بھی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ میں نے ان بچوں سے یہی ریکویسٹ کی، میں نے کہا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کسی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے سے پوچھے گا کہ تو نے ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھی تھی، تو وہ کہے گا یا اللہ اس لیے کہ تیرے نبی نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی تھی۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے تو نبی کو نہیں دیکھا تھا، مولا کریم میں نے نبی کو تو نہیں دیکھا تھا، عبداللہ ابن زبیر کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے چونکہ پیغمبر کو دیکھا نہیں۔ اب کسی کی مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میرے نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز رد نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کہتا ہے میں یہاں ہاتھ باندھتا ہوں، اللہ اگر پوچھے گا ہمیں یہاں کیوں ہاتھ باندھتا تھا، میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا۔ یہ کہتا ہے میں نے یہاں ہاتھ باندھے ہیں، اللہ پوچھے گا یہاں کیوں ہاتھ باندھے تھے، مولا میں نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر کو دیکھا۔ بھائی معاملہ تو وہاں خراب ہوگا جہاں نبی وسیلہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی طریقے سے نماز پڑھیں، اگر نیت وسیلہ مصطفیٰ ہے تو آپ کی نماز قبول ہے۔ لیکن وہ وسیلہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اہل بیت سے یا اصحاب رسول۔ لیکن اگر آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا تو پیغمبر کی زندگی آپ کے سامنے مکمل آ نہیں سکتی، کیونکہ حضور میں تو اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لے کے آتے، یہ سارا دین جماعت کے ذریعے۔ اب میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ سند جو ہوتی ہے، مثلا امام مالک کی حدیث کی روایت کرتے ہیں
لوگ پوچھتے ہیں جی آپ تو حضور کے دور میں ہی نہیں تھے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ نبی پاک کا فرمان ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شاہ افزوری سے سنا، وسیلہ آ گیا نا درمیان، بھائی شاہ افزوری بھی حضور کے دور میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے سعید ابن مسیب سے سنا، سعید ابن مسیب بھی تابعی ہے، وہ بھی حضور کے دور میں نہیں تھا، کیسے مان لیں کہ یہ حضور کا فرمان؟ بھائی سعید ابن مسیب نے ابو ہریرہ سے سنا، اور ابو ہریرہ نے چونکہ حضور سے سنی ہے اس لیے میں اس کو بھائی ہاں درمیان میں اگر ایک سند بھی لایا ہوگی تو پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جو شخص وسیلے پہ اٹیک کرے وہ سمجھ لینا کہ شیطانی آدمی، چونکہ وسیلہ اگر درمیان سے چلا گیا تو آپ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر کھیت کا وسیلہ چلا جائے تو فصل نہیں مل سکتی، نبی کے وسیلے کے بغیر رحمان کیسے مل جائے گا؟ ایمان کیسے مل جائے گا؟ عبادت آپ کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لیکن یہاں پہ ایک جو ہے ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنا، رات میں نے وہاں بھی یہ چیز بیان کی تھی، صحابہ ہوں یا اہل بیت، نبی سے تعلق ایمان کا، جماعت تب بنیں گے اگر تعلق ایمان کا اندر، لیکن اہل بیت میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق ہے، صحابی کا تعلق بھی ایمان کا تعلق ہے، اہل بیت کا تعلق بھی ایمان کا تعلق ہے۔ نبی سے تعلق ہوگا ایمان والا تو صحابی بھی تابعی بنے گا اور اہل بیت میں بھی تابعی آئے گا۔ لیکن اہل بیت کو ایک ایج بھی حاصل ہے کہ جب اہل بیت والے صاحب ایمان ہوتے ہیں تو ان کو پھر نبی کے خون کا رشتہ جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، وہ اہم ہے، ان کی جو عزت ہے وہ اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھائی اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، کشتی اہل بیت کی ہے اور صحابہ نجم ہیں، اس لیے اہل سنت جو ہے ان کا بیڑا پار۔ ہم کبھی جماعت سے آگے پیچھے نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے رہے ہیں کہ شاید یہ مولویوں نے جو جماعت بنائی ہے ہم وہ اہل سنت وال جماعت، یہ دیوبندیوں نے جماعت بنا لی، بریلویوں نے بنا لی، پیرا نے اپنی اپنی جماعت بنا لی، اور نہیں، اہل سنت وال جماعت نبی کا طریقہ جو صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے ہم سب۔ اب یہ شجرہ شریف ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی یہ شجرہ وہ سند ہے کہ علی نے پاک پیغمبر کو یہ کرتے دیکھا، علی کو دیکھا امام حسن بصری نے، آگے عبد الواحد بن زید مربی نے، یہ سلسلہ چلتے چلتے پیر صوفی محمد یوسف امام اللہ تعالیٰ، باقی لوگوں کی سند ضعیف ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں چونکہ جو سلسلہ ہے وہ دیکھا ہوا، لکھے ہوئے میں کوئی فرق ہو سکتا، چونکہ سلسلے میں کوئی ایسی کڑی نہیں ہے جس نے سامنے دیکھا نہ، تو ہماری سند دیکھی ہوئی سند۔ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا اہل بیت کی، یہ ذہن میں رہے۔ امام احمد بن حنبل کی ایک بات بڑی کمال کی، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے ایک دن پوچھا ابا جی صحابہ میں سب سے زیادہ افضل کون؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت میں صحابہ میں افضل۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا حضرت عمر فاروق شیخین کا ذکر کیا۔ اچھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی آپ نے علی کا ذکر نہیں کیا. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا تو نے صحابہ کا پوچھا تھا، علی اہل بیت میں سے. تو نے صحابہ کا پوچھا تھا، علی اہل بیت میں سے. تو یہ فرق جو ہے یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں کر کے دکھایا کہ صحابہ کا جو ایمان کا تعلق ہے وہ صرف ایک ہے، اہل بیت کو جو ایمان کے بعد ہے خونی رشتے کا ہوتا ہے وہ ان کو ممتاز کرتے ہیں. تو جماعت کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ آپ نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے تو وسیلے کے بغیر نہیں. اس لیے اللہ فرماتا. اچھا میں ذرا آیت کی تفسیر میں یہاں دو تین چیزیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں جی کہ وسیلے سے مراد ہے کہ آپ نماز کا وسیلہ اختیار کریں، صدقے کا وسیلہ اختیار کریں. ہاں کچھ مفسرین نے یہ لکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ کہتے ہیں جی وسیلہ یہ ہے کہ آپ نیک کام کریں، وہ نیک کام جو ہیں وہ اللہ کے لیے آپ کا وسیلہ بن جائیں گے. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے آمنوا اتقوا اللہ. تو کیا کوئی متقی بن سکتے ہیں نیک کاموں کے بغیر؟ اور بھائی نیک کام کرنے کے بغیر کوئی متقی بن سکتا ہے؟ تو وہ دونوں چیزیں تو اللہ نے پہلے بیان کر دی کہ ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، پھر وسیلہ اختیار کر میرے تک پہنچنے کے لیے. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. اور اب اس کی راہ میں کوشش کریں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی میدان جنگ میں آپ کو یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے، کبھی خواہش نفس کے خلاف، کبھی شیطانی وسوسوں کے خلاف. لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو فینا جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور اس کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں، اس کے عمل کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں. تو نماز کے لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے. میرے سامنے تو جب ایسے مسائل آتے ہیں، بچے جب آتے ہیں وہ ریکارڈ ہیں چیزیں، آپ تو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ جی فلاں جو اونچی آمین کہتا ہے، فلاں رفع الیدین کہتا ہے، فلاں ہاتھ یہاں باندھتا ہے، فلاں یہاں باندھتا ہے. تو میں ان سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ کوئی ہاتھ یہاں باندھے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، کوئی ناف پہ باندھے، وہ پڑھتا کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پڑھتا کیا ہے؟ سارے اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ میں کوئی اور شے پڑھتے ہیں. پھر ہاتھ وہ جو جہاں جی چاہے قیام میں سورہ فاتحہ اور قرآن کا کوئی حصہ ہی پڑھتا ہے نا، کہ کوئی اور شے پڑھتا ہے. رکوع میں سبحان ربی الاعلی بھی پڑھتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، تشہد میں وہی نبی پاک پہ سلام اور آگے درود. اور میں یقین جانیے نماز میں لطف ہی اور آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، نماز خالص اللہ کی عبادت ہے. اچھا کہاں وسیلے کو سلام کیا ہے؟ تشہد فرض ہے نا، درمیان والا تشہد واجب ہے. تو جس کو وسیلہ بناتا ہے نا پھر اس کی عزت ایسے کرواتا ہے. کیسے عزت کروائی گئی؟ جتنا جی جائے وسیلے پہ اٹیک کر. اب بیٹھا ہے نا تشہد میں، نماز نہیں قبول کروں گا، پہلے جس کو میں نے وسیلہ بنایا اس کی بارگاہ میں سلام کروں. اور میرا سلام کرنے والا نر بھی نہیں ہے کہ پڑھ درود نہیں، نبی تے بھی تے نبی دی آج تے ان کو ہم نے وسیلہ بنایا. اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں وسیلوں کے ساتھ جڑے ہیں. اور وسیلے بھی کون؟
نبی پاک کا وسیلہ اور آگے جماعت کا وسیلہ، اور اس جماعت کے ساتھ جو وابستگان ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ باقی ظاہر ہے شیطان نے قیامت تک زندگی مانگی ہے، ہاں اس نے بھی اپنا کام جو ہے کرتے رہنا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے والے جو لوگ ہیں جو میرے پاس جمعہ بھی پڑھتے ہیں، تو میں آپ کے اذہان عالیہ پہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے اتنا قرآن تو مجھ سے سن لیا ہے، اتنا قرآن آپ نے سن لیا ہے کہ اب آپ اپنے نفس کا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ باقی ضرورت پڑے تو ظاہر ہے ہم حاضر ہیں، وہ تو حکم یہی ہے کہ آپ نے علم جو ہے من المہد الی اللحد تک، آپ منگوڑے سے قبر کی دیواروں تک علم تو حاصل کرتے رہنا ہے، وہ تو ارتقاء کا ایک معاملہ ہے۔ لیکن ان وسوسوں سے بچنے کے لیے پھر وہ جو میں بات یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھی کرتا ہوں، ان لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی عمل نیک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ نیک تھا۔ بھائی عمل نیک کیوں ہوگا؟ ارادہ نیک تھا تو عمل نیک تھا نا، ارادہ برا ہوتا تو عمل بھی برا ہوتا۔ اچھا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ارادہ نیک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ صحبت نیک تھی، خیال نیک تھا۔ خیال نیک کیوں ہوا؟ صحبت نیک تھی۔ دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے، صحبت بری تھی تو خیال برا آیا، خیال برا تھا تو ارادہ برا، ارادہ برا تھا تو عمل برا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں میں نہ بیوقوف ہو، اتنی لمبی بحثیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ فاتحہ میں یہی تو اللہ نے ہر رکعت میں بتایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ وہ یہ جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نبیین ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی صحبت میں رہو گے تو خیال نیک رہے گا، ارادہ نیک رہے گا، عمل نیک رہے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو نہیں ہے کہ میں نماز میں تو کہوں کہ یا اللہ یہ جو گمراہ ہوئے ہیں، یہ جھوٹے بددیانت، ان سے مجھے بچا، اور نماز پڑھ کے میرا پھر جی یہی چاہے کہ میں انہی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھوں، تو کیسے خیال پاکی بات، کیسے ارادے پاکی؟ اس لیے قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ایمان، تقوی اور اس کے ساتھ اللہ نے جو وسیلے بنائے ہیں اور وسیلوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔